جبکہ حاکم وقت اللہ کی اطاعت پہ قائم نہ ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت پہ قائم نہ ہو، تو پھر اولو الامر حاکم نہیں ہوں گے، پھر اولو الامر علماء ربانی ہوں گے، اہل حق علماء ہوں گے، پھر ان کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ یہ میں نے سیاست کے بارے میں بنیادی باتیں عرض کر دی، یہ ہمارا سیاسی نظام ہے ہمارے معاملات میں۔ معاشیات اور اقتصاد میں عرض کروں گا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بعثت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو لقب تھے، ایک صادق اور ایک امین۔ صدق اور امانت جو ہے وہ معاملات کی بنیاد ہے۔ صدق کے تقاضے پہ اپنی خوشی سے عمل کر لیا جائے تو وہ امانت ہوتی ہے، دیانت ہوتی ہے۔ اگر صدق اور سچائی کے تقاضے پہ جبراً عمل کرایا جائے تو وہ عدل کہلاتا ہے۔ تو یہ سچائی کے تقاضے پہ یا اپنے شوق سے عمل کریں، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ خود بخود عدل پہ قائم ہو جائیں، اور خود بخود اگر عدل پہ قائم نہیں ہوں گے تو پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتار دیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں بڑی دہشت ہے۔ تلوار لوہے سے بنتی ہے، اسلحہ سارا لوہے سے وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس میں لوگوں کے لیے منافع بھی ہے۔ پھر راڈ آف جسٹس کے ذریعے، پھر عدالت کے ذریعے سے انصاف قائم کیا جائے گا۔ تجارت، عزیزان گرامی، اس کی بنیاد صدق اور امانت ہے، عدل ہے، حلال کمائی ہے۔ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے اللہ کے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور پاکیزہ اعمال کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر رزق پاکیزہ ہوگا اور جو ہم کھائیں گے ہمارے خون کا رگ و ریشے میں، ہڈیوں میں جو چیز جائے گی وہ پاکیزہ ہوگی، تو اس کے ذریعے سے جو جذبات پیدا ہوں گے، جو خیالات آئیں گے، جو ارادے بنیں گے، وہ بھی پاکیزہ ہوں گے، اور نتیجتاً جو اعمال ہمارے جسم سے صادر ہوں گے وہ بھی پاکیزہ ہوں گے۔ تو حلال کی کمائی، اکل حلال جو ہے، اس کو ہماری اقتصادیات میں بنیادی اہمیت دی گئی ہے، اور اس کو یوں بھی فرمایا، ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارا نصیب اللہ نے لکھ دیا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، فرشتہ اس کو جا کے ہاتھ پھیر کے اس کو انسان کی شکل بنا دیتا ہے، اور اس کو اللہ کا حکم نامہ پڑھ کے سنا دیتا ہے کہ تیری اتنی عمر ہوگی، اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اتنا تمہارے نصیب کا، تمہارے بجٹ کا رزق ہوگا، یہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اس میں کسی ٹیڈی پیسے کی نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی۔ حلال کماؤ تو اتنا ملے گا، چوری کر لو، حرام کما لو تو اتنا ملے گا، کچھ حلال کچھ حرام ملا کے پھر اتنا رہے گا۔ بہت محنت کر لو، کولہو کے بیل کی طرح صبح سے شام تک جوتے رہو، دو تین جگہوں میں ملازمتیں کر لو، اتنا ہی رہے گا۔ فرمایا کہ الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب، دیکھو کسی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنے حصے کا، اپنے نصیب کا رزق پورا وصول نہ کر چکے۔ اور جب یہ بات ہے تو فاتقوا اللہ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، واجملوا في الطلب، اور کمائی میں، طلب میں جمال پیدا کرو، حلال طریقے سے کماؤ۔ اور قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے اصحاب السبت کا، اس کو ذرا دھیان سے سن لیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اصحاب السبت بنے ہوئے ہیں۔
ایک جزیرہ تھا، وہاں لوگ مچھلی پکڑنے کا کام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ دیکھو ہفتے کا ایک دن، یوم السبت، سیچرڈے، سنیچر، یہ تم مچھلی نہیں پکڑو گے، تجارت، کمائی، یہ دنیا کا کام یہ نہیں کرو گے، یہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، بچوں میں رہو گے، آرام کرو گے۔ اب انسان کی طبیعت میں لالچ ہے، کچھ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اللہ کی اطاعت کی۔ کچھ لوگوں کو یہ خیال آیا کہ یار یہ کوئی نہ کوئی دھندا تو کرنا چاہیے، تو وہ کرتے یہ تھے کہ مچھلی پکڑتے تو نہیں تھے، مچھلی کو گھیر گھار کے تالابوں میں دھکیل دیتے تھے۔ ہفتے کے دن مچھلی کو گھیر گھار کے تالاب میں دھکیل دیتے تھے اور اگلے دن پھر پکڑ لیتے تھے۔ اور ترکیب بتا دی ہوگی وہاں اس دور کے جو ہمارے علماء سو نے، جیسے ہمارے علماء سو بتا دیتے ہیں ایسے نہیں رہا کہ یہ سود کی یہ شکل بھی حلال ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، چلے گا۔ تو یہ کہ بھی مچھلی کو ہاتھ نہ لگاؤ، خود نہ پکڑو، لیکن گھیر گھار کے تالابوں میں، اور کچھ لوگ کھلم کھلا پکڑتے بھی رہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ میرا دیا ہوا حلال رزق، یعنی اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، 6 دن کا دیا ہوا رزق، حلال رزق، یہ کافی نہیں سمجھ رہے اور اس میں حرام شامل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جوابی کارروائی یہ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی کارروائی پہ ذرا غور کریں۔ جوابی کارروائی یہ فرمائی کہ اللہ نے مچھلیوں کو حکم دیا کہ وہ شنیچر کے دن ہی آیا کریں شکار میں۔ اب وہ شنیچر کو شکار کرتے تو مچھلی ان کے ہاتھ لگتی، اور اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ وہ شکار کر کر کے تھک جاتے، مچھلی ان کے ہاتھ نہ لگتی۔ آپ نے غور کیا؟ شرارت انہوں نے کی کہ یوم السبت کو سنیچر کے دن شکار سے باز نہیں آئے۔ جوابی کارروائی اللہ تعالیٰ نے کی کہ اچھا تم حرام سے باز نہیں آتے ہو، میرے دیے ہوئے حلال کو کافی نہیں سمجھتے ہو، حرام کے بہت شوقین ہو، لو تو پھر حرام میں ہی مزہ ہے، حرام کے بغیر اب تمہارا گزارا نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، اب کسی سے بات کریں یار رشوت کیوں لیتے ہو، وہ کہتے جی اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ یار دودھ میں ملاوٹ کیوں کرتے ہو، مجھے گزارا ہی نہیں ہوتا۔ یار تم یہ بلیک مارکیٹنگ کیوں کرتے ہو، یہ کالا دھن کیوں کرتے ہو؟ تو ڈاکٹر صاحب اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے اس کے بغیر، ہمیں کچھ کر کے دکھا دینا، آپ کیسے ہوگا؟ اس وقت یاد آتے ہیں اصحاب السبت، کیا ہے تم تو اصحاب السبت بن گئے ہو کہ اب تمہارا اس وقت تک پیٹ کا دوزخ نہیں بھرے گا، تمہارا گزارا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ تم خود سنیچر کے دن شکار کر کے حرام نہ کماؤ، کہ تو شکار سنیچر میں ہی رہ گیا۔ عزیزان گرامی، وہ شخص جو رشوت نہیں لیتا ہے، اللہ اس کے لیے حلال رزق کو کافی بنا دیتا ہے، اور حلال رزق میں اس قدر کشائش، اس قدر وسعت اور اس قدر برکت دے دیتا ہے کہ اس کو حرام کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ انسان کی زندگی کا بد نصیب ترین لمحہ وہ ہوتا ہے جس دن پہلی مرتبہ وہ حرام کی کمائی اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے۔ یہ کرنے کے بعد اللہ کا ذمہ، اللہ کی برکت، اللہ کی طرف سے دی ہوئی وسعت، کشائش، وہ ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ اصحاب السبت کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ اب حرام کے بغیر گزارا نہیں، اب رشوت لیے بغیر گزارا نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے میرے دوست۔
دنیا میں اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی رشوت نہیں لی. میں ان کا شاہد ہوں. ایک نہیں، درجنوں لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے زندگی میں کبھی رشوت نہیں لی، اور اللہ نے انہیں ہمیشہ باعزت زندگی عطا فرمائی. کبھی دقت پیش نہیں آئی، کبھی تنگی پیش نہیں آئی. وہ اللہ کے ذمے میں، اللہ کی حفاظت میں رہے. لیکن جب بھی ہم اللہ کا ذمہ توڑ دیتے ہیں، اللہ کی حفاظت سے باہر آ جاتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے وعدے کو جھٹلا کے ہم خود ہاتھ پاؤں مار کے حرام کو اپنے حلال میں شامل کر دیتے ہیں، تو پھر حرام کے بغیر گزارا نہیں رہتا.